جی افشاں، آپ کو بیساکھی پنجابی میں وساکھی. مبارک، اچھا. بدھائیاں. شعر یاد آ گیا، وہ کیا تھا، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں. میری مٹی کو سونا بناتے رہے. نہیں یہ امپورٹنٹ نہیں میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، اچھا. بس میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں. نہیں تو شعر تھانوں پنجابی چ نہ لبیا. آپ سنا دیں گے پنجابی والا شعر، میں مطلب بابا کر دوں گا. وہ کہندے کنکاں دی مک گئی راکھی آئی وساکھی. واہ واہ، یہ چلنا چاہیے تھا. یہ ایک بولا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ بڑا آسان ہے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہم جیسے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ میرے ورگی پنجابی ڈرائنگ رومیہ طبقہ جس کو میں کہتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے، کول لگتا ہے کافی کہ لوہڑی دیاں مبارکباداں لکھ دیو، وساکھی دیاں لکھ دیو، بسنت مطلب کہ خیر جس طرح دوسرے تہوار کھولے اے وی ادھر ادھر ہو گیا. لیکن اس سارے معاملے دے وچ وساکھی دے نا وہ گندم کی سونے رنگ کی بالیاں، سنہری بالیاں، اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کسان. کسان کس حال میں ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کوئی نہیں کرے گا. جو شہری کنزیومر ہے نا، یہی طبقہ، اسی کنزیومر کا نمائندہ ہمیں ایوانوں میں بھی نظر آتا ہے بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے، ایسے میں کسان کی آواز کہاں ہے؟ یہ آپ نے بڑی اہم بات اور کی ہے. یہاں پر کسان سے میری مراد جہانگیر ترین جیسے کاشتکار یا مل مالکان نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیں، میں لٹرلی آئی ہیو ٹو اگری ود یو کہ اتنی آرگنائزڈ ہے کنزیومر کی آواز کہ میڈیا بھی وہی بولی بولتا ہے ان کی، اخبار بھی، ٹی وی بھی، یوٹیوب بھی، ٹویٹر بھی، یوٹیوبرز بھی، ہر ویسے کوئی تو ہم بھی ان کے ایشوز ہیں، ان کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھتے ہیں، جبکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے. دیکھیں آپ نے پرسپیکٹیو کی بات کی، کسان کے پرسپیکٹیو سے کوئی بات کر رہا ہے؟ نہیں. چھوٹے کاشتکار کے پرسپیکٹیو سے کوئی بات کر رہا ہے؟ نہیں. پھر ہم بات وہی ہے، مزدور ہے وہ اس کھیت کا، اس کے لیے کوئی بات کر، اس کے لیے نہ بھی بات کریں، معاملے کو اس کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم لوگ. نہیں دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے وہ کیا کر لے گا، وہ آڈیو ویڈیو لیک کے اوپر آ جائے گا، وہ فلاں. دیکھیں چھوٹے شہروں میں آپ وہاں کی کوئی نہ کوئی جرائم یا کرائم کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے بس وہ رپورٹ کریں گے. بڑے شہروں کے معاملات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اسلام آباد اور لاہور وغیرہ کی، لاہور، کراچی اور اسلام آباد، یہ 3 شہر آپ کو میڈیا کے اوپر دکھائی دیتے ہیں. سیاست کے حوالے سے بات ہو یا سماجی کوئی بھی ایونٹ ہو اس کے حوالے سے بات ہو، ڈسکورسز ڈٹرمن کر رہے ہیں پولیٹیکل اور سوشل. ایک بات، ایک چھوٹی سی بات آپ کو، اگر آپ مجھے موقع، میں بھول جاؤں گا یہ بات، ٹھیک ہے نا. اور جو سو کالڈ کسانوں کی آواز سنائی دیتی ہے نا، وہ کسان اتحاد اور پتہ نہیں کیا، میں اسی جانب آ رہی تھی. اچھا، میں اسی جانب آ رہی تھی کہ جو کسان اتحاد کے نام پر جو نمائندے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں مفادات ان کے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہائی اپس کے ساتھ یا اشرافیہ کے ساتھ. کیونکہ اس اتحاد میں جو اوپر والی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ کن کے پاس ہوتی ہیں؟ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں. پھر تگڑے کسانوں کے پاس. پھر اونج دی گل ہے نا کہ مطلب کہ گنے کے کاشتکار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، اگر اتحاد کی بات ہے یا مل مالکان کے حوالے سے بات ہو، تو اس کو جہانگیر ترین کہیں کہ میں اس اتحاد کو لیڈ کروں گا. یا آپ کو نظر آئے، مطلب دل میرا دھڑک رہا تھا کہیں آپ یہ نہ کہیں نہیں صدر زرداری صاحب اس کو لیڈ کریں گے. میں تو کہنے لگا تھا کہ اگر گھوڑا گنے کے ساتھ دوستی کر لے گا تو چینی کیسے بیچے گا. نہیں، میں ایسی بات، میں اس قسم کی، دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا کلیم تھا اور جس کو وہ ثابت بھی نہیں کر سکے. میں ان کے سپورٹرز کی طرح سے یہ نہیں کہہ سکتی گوگل کر لیں، گوگل سرچ کر لیں، وہاں پہ سب لکھا ہوا ہے. پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ 5 ملاں دے نام دس تے مینوں آنے نہیں. یہ باقاعدہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں 48 سے 50% جو کسان ہے وہ لینڈ لیس ہے. لینڈ لیس ہے تو پھر وہ کسان کیسے ہوا، پھر آپ یہ پوچھیں گے. تو وہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ کسان کے لیے ورکر کا، مزدور کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ مزدور ہے، وہ کسی کے ہاں باؤنڈیڈ لیبر. دیکھیں یہاں پر آپ کو شہروں میں وہ یہ بھٹا مافیا مل جائیں گے، اور رورل ایریا میں آپ کو یہ وڈا کاشتکار دے کھیتاں دے وچ کام، مزارے، کیا مزارہ بولتے ہیں، مزارہ بولتے ہیں یا اس کو ہاری بھی کہتے ہیں.
تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, بچے بھی کام کر رہے ہیں, خواتین بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں. اچھا 48% تو لینڈ لیس آپ نے بات کی نا, اور جو چھوٹے کسان ہیں جی جو مطلب 1-2 کلے 3 کلے جی 5 ہاں, کلے ہے نا, تو وہ انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہوتا ہے؟ زیادہ تر دیکھیں گندم ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے ہمارے, اسٹیبل فوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ساڈا سال دا نا پڑولا بھر جائے گا گندم دا, اور باقی عرصہ اسی محنت مزدوری کر لیں گے, دوجے دے کھیت وچ چلے جاواں گے, یا شہر چ آ کے کوئی سڑک بن رہی ہے, کوئی عمارت بن رہی ہے, اتنے کام کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں اس سے. کاشف صاحب بات یہ ہے کہ ایسے حالات نہیں بنانے چاہیے, یہ جس کو ہم مزدور کہہ رہے ہیں نا, پھر کسان کی بات ہوتی ہے اور یہ سب کچھ, ایسے حالات نہیں بنانے چاہیے کہ وہ کسان کا پڑولا خالی ہو جائے اور وہ شہر آ کر سڑکیں بنائے اور بس یہی بنا رہا ہو. یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں تو پہلے ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کاش نہیں ایسے کیسے, نہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے پہلے ہی تک مت جائیں, زرعی زمینیں کھا لیں, آپ نے وہاں پر کنکریٹ کے جن کھڑے کر دیے. ایسی بات نہیں تو ہم سب لوگ کیا یہ چیزیں کھائیں گے؟ آخر تو وہ دانہ اگائیں گے تو ہی دیکھیں, کھائیں گے. ہاؤسنگ سوسائٹی ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے ضروری ہے, مفادات میں سے ایک ہاں ہے. سڑکوں والی بات کریں اس پہ میں انجوائے کروں گا. اچھا کاشف صاحب, بات یہ ہے, آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بالکل جو فصلیں ہوتی ہیں یا یہ معاملات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ایک سپورٹ پرائز طے کرتی ہے. وہ کیوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ دیکھیں کسان نے, چھوٹے بڑے کاشتکار, میں دونوں کی بات کر لیتی ہوں, بہرحال فصل تو ہوئی, اس نے بڑی محنت کی ہے, راکھی کیتی ہے, اس فصل دی, پھر جو پیسٹیسائڈس کا خرچہ ہے, پھر جو آبپاشی کا خرچہ ہے, پانی کا اور دیگر معاملات ہیں, وہ سب کچھ جو دانہ استعمال ہوا ہے, باردانہ جس کو کہتے ہیں, یا جس طرح سے بھی سیپلز یا جو بھی, تو وہ اتنی محنت اور اتنی لاگت کے بعد ایسا نہ ہو کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں کہیں کوئی مسئلہ بن جائے کہ سپلائی بہت زیادہ آ گئی, ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے, اس دفعہ سپلائی زیادہ آ گئی نا, بمپر اس کو کہتے ہیں کہ فصل ہو رہی ہے گندم کی, اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ کسان کی وہ ساری محنت اور لاگت کھو کھاتے چلے جائے. 2 دن ECC کا اجلاس ہوا, اس میں یہ تک طے نہیں کر پائے کہ مطلب کتنی گندم خریدنی ہے. نہیں اس میں تو وہ یہ ہے نا کاشف صاحب, دیکھیں نا, اب مجھے پھر بات کرنی پڑے گی. اس کے اندر آپ نے ایک اتنے مطلب اورنگزیب فارمولا ایک پاکستان میں آیا ہے, انہوں نے اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنی وہ شہریت تیاگ دی ہے. سوچیں کتنا عظیم کام. آپ کو پتا اس میٹنگ میں انہوں نے کیا سوال کیا تھا؟ ہاں جی, آپ ارشاد فرمائیے. کہ اس کی ضرورت کیا حکومت کو خریدنے کی گندم, تو مارکیٹ اور کسان کو آپس میں نمٹ لیتے ہیں, جبکہ انٹروین کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ سوال پوچھا گیا. جب آپ زمینی حقائق سے جڑے ہی نہ ہوں, تسی زمین نال جڑے ہی نہ, تھوڑی جڑت ہی نہ ہوئے اس زمین دے نال, تے تھانوں کی پتا ہوتا ہے تے مسئلے دا. لیکن میرا خیال ہے کہ کسان کا مسئلہ تو ایک کم از کم ہمارے اس خطے میں, کیونکہ یہ زرعی خطہ مانا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, تو وہ تو ایک آبویس سی چیز نہیں ہے. نہیں اے کوئی مطلب کہ گڈیاں دا آپس دے وپار ہو رہا ہے کہ کیا جائے, اچھا جی تسی دونوں آپس چ متھلو تے اسی وچوں نکل رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوتا. ویسے تو وہاں پر بھی ایک تھرڈ مین بیچ میں وچولا ہوتا ہے. ہاں, گورنمنٹ کو ایک ریگولیشن, دیکھیں یہی تو فری ٹریڈ اکانومی ہے نا, فری مارکیٹ اکانومی کا یہی تو فنڈا ہے نا سارا, کہ حکومت پیچھے ہو جائے اور مارکیٹ سیٹھ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرے گا کاشتکار کو. ٹھیک ہے, آپ یہ تو میرے نزدیک تو کاشتکاری جو ہے وہ کوئی انٹرپرینیورشپ نہیں ہے بھائی, بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ ایسا, اس پہ بات کریں گے, لیکن آپ موجودہ صورتحال پہ بات کریں. 3900 روپے انہوں نے رکھا ہے جی سپورٹ. کاشف صاحب اس سے پہلے میں اگر سٹوریج کی بات کروں, جو کہ ہم سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے جی, دیکھیں اگر میں پنجاب کی حد تک بات کر لوں, کیونکہ میں یہاں کے کسان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, تو وہ جو گندم کی سٹوریج کا معاملہ ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے یا پھر پاسکو کرتا ہے, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی اس میں تھوڑی اپنی حصے داری ڈالتا ہے. میں آپ کی بات دیکھیں نا, لیکن اگر حکومت ایک ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے کہ کسان سے گندم خریدیں گے, نہیں ابھی آپ آگے نہیں جائیں, آگے نہیں جائیں, میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی, آپ ایک دم سے آگے جا رہی ہیں بات کر کے, اس کو کنکلوڈ کریں نا. کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے انہوں نے,
ریاست نے, ٹھیک ہے, کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کسان سے گندم خرید لے گی, ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے بڑے بڑے سٹور رومز بھی بنائے ہوئے ہیں, ان کے پاس پورا ایک میکنزم ہے, گودام بنائے ہوئے ہیں, یا وہ مل مالکان کے پاس ہے, پاسکو کی آپ نے بات کی اس کے پاس نہیں ہے, فوڈ, اور پھر بعد چوں ہی پتہ چلتا کہ اتھے چوہیاں دا حملہ ہو گیا, اتھے بولیاں, ٹھیک ہے نا, ابھی ہم اس سوری وہ پنجاب کی بات نہیں تھی, سوری. اچھا اور کچھ جگت لگانے نہیں, میں تو ویسے بات کی. اچھا, تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یہ ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے نا, یہ اس وقت تو بہت فعال ہو جاتے ہیں جب مارکیٹ میں گندم کا ریٹ جو ہے نا وہ بہت اوپر جا رہا ہوتا ہے, تب تو یہ چھوٹے کسانوں کے پڑولے کا لفظ استعمال کر لی نا, ادھر سے بھی نکال کے لے آتے ہیں گندم کے ہمارے پاس, اور جب سپلائی زیادہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کسان کو سپورٹ کیا جائے, اس وقت حکومتیں جو ہیں وہ لا تعلق ہو جاتی ہیں, یہ پوچھتی ہیں ہمیں ضرورت کیا, مارکیٹ اور یہ آپس میں نپٹ لیں گے, میرے دہقاں یوں ہی حل چلاتے رہیں. کاشف آپ میرے دہقاں یوں ہی اپنی شہرتیں وارتے رہیں, میں آگے چلتی ہوں. نہیں تو میری بات کا جواب تو دیں, آگے کیوں چلتی ہیں آپ, یہ غلط بات ہے. اس کے اندر اسی کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جب حکومت نے طے کر لیا کہ ہم گندم لیں گے, اور وہ اس کی ایک مقدار کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی مقدار میں گندم خریدنی ہے. مثال دے دیتی ہوں میں, جیسے سندھ میں ایک اعلان ہوا کہ ہم 9 ملین ٹن گندم اٹھائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ ان دنوں اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں اور بڑا ہمیں مزہ آتا ہے, اتنا سہانا موسم, ہم تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پر لگا رہے ہوتے ہیں, ہمارا مین سٹریم میڈیا بتا رہا ہوتا ہے کہ کراچی میں جل تھل ہو گیا, موسم خوشگوار ہو گیا, کراچی میں منچلے سڑکوں پر نکل آئے, فوڈ سٹریٹس میں رش لگ گیا, یہ خبریں یہی بتاتی ہیں کہ آپ اپنے کسان سے کس طرح سے لا تعلق ہیں اور کتنے اینٹی کسان آپ لوگوں کے تمام تر پیمانے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو 9 ملین ٹن گندم سندھ میں لینی تھی, وہ ابھی تک جو ہے وہ 2-2.5 ملین کے آلے دوالے گھوم رہی ہے, پھر گل ہو جائے گی کہ اچھا میں پھر تسی کہنا ہے پنجاب. لیکن 4600 سپورٹ ریٹ تو رکھا انہوں نے, کم از کم یہ تو مانے نا آپ بات, یہاں پہ تو ابھی تک 3900 ہے, اور یہ بھی ابھی بہت ساری انسرٹنٹی ہے, اچھا انسرٹنٹی اور یہ جو ریٹ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ وہ یہاں پر, اس سے پہلے کہ آپ آگے چلیں نا, میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تاکہ ہم ایک کنفیوژن میں دور کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت یہ نہیں کرتی کہ اپنی جیب جو پیسے کٹ کے کہندی ہے کہ اے کسان انی گندم پئی گیا اے پیسے تے ساڈے ادھر, اس طرح نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ کمرشل بینکوں کے پاس جاتی ہے اور وہاں سے ان کے تھرو یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کا ایک مین فائدہ کیا ہوتا ہے, جب گورنمنٹ اس گندم کو باہر نکالتی ہے تو وہ ظاہر ہے ایک طرف ان بینکوں کا سود ادا ہوتا ہے, اور دوسری طرف آپ نے اس کسان کو سپورٹ کیا اور اس کی محنت کو بچایا اور اس کو یہ بتایا کہ وہ نیکسٹ ٹائم. اس کا تیسرا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے, دیکھیں گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے, پاکستان آپ نے کتنی دفعہ کہا ایگریکلچر جو ہے وہ ملک ہے, سوسائٹی ہے, تو نہیں ہم نے نصاب میں پڑھا تھا, حساب میں پڑھا تھا, وہ الگ بات ہے, ہمیں پیاز اور ٹماٹر اور ادرک اور یہ چیزیں ادھر سے منگوانی پڑتی ہیں. ابھی گندم بھی منگوائی ہے, ہاں تو وہ پچھلے نگران سیٹ اپ نے. نہیں, آپ یہ بھول جاتے ہیں کاشف صاحب کہ اس سے پہلے ہم نے رشیا سے وہ کالی گندم منگوائی تھی جڑی کھاندے بھی قابل نہیں سی. اس وقت وہ نیا بلاگ بن رہا تھا, اس کو چھوڑ دیں. اچھا میں اس کو کنکلوڈ کروں نا, آپ فرما یہ رہی ہیں کہ 2 سٹیپس ہماری حکومت لے کے کسان کو تھوڑی سی ریلیف دے سکتی ہے. ایک یہ کہ سپورٹ پرائز کرے, جس میں میں نے کہا کہ اس وقت کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہا. ایون میں نے میڈم سی ایم کی بھی ایک ٹویٹ دیکھی, انہوں نے کہا کہ میں سی ایم پنجاب پنجاب کی بھی ٹویٹ دیکھی, انہوں نے کہا کہ میں انٹروین نہیں کر سکتی, یہ مارکیٹ کا اور کسان کا آپسی مسئلہ ہے. لیکن یہ ایک مورل کویسچن بھی بن جاتا ہے کہ انٹروین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, میں یہ پوچھوں گا آپ سے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ گندم خرید رہے ہیں تو آپ کیا میک شور کر رہے ہیں, آپ یہ میک شور کر رہے ہیں نا کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر ملک ہے تو یہاں پر فوڈ سیکورٹی ہو. اس کے باوجود فوڈ سیکورٹی ہمیں نظر نہیں آئی ہے. ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کے دور میں 2008 کی اگر میں بات کروں, جب سپورٹ پرائس 400 روپے تھا اور انہوں نے 800 کر دیا تھا, اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ ایک لمبی پلاننگ کر رہے تھے کہ جو ایک اگر آپ کسان کو فائدہ دیں گے, کسان تگڑا ہوگا, وہ زیادہ اگر فصل اگائے گا تو ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے شہری کنزیومر مڈل کلاس کا ذکر کیا نا, ان سے ڈر بڑا لگتا ہے ہماری حکومتوں کو. ہوتا کیا ہے کہ اس خوف میں نا وہ پاپولسٹ فیصلے کرتے ہیں.
पॉपुलिज्म में ये होता है ना कि मैं कल ठीक कर दूंगा, मैं परसों ठीक कर दूंगा। छड़ी घुमाने से सब ठीक नहीं होगा। और सबसे अहम बात, किसान का मामला, ज़राअत का मामला, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। बस ये बात ठीक है? आपने बड़ी सोशलिस्टों वाली कर दी है। क्या बात है, इसमें ना आप अपनी आज बारली बहुत सारे लोग आपको डिसोन कर देंगे इस बात पे। इस देखिए, जब पब्लिक इंटरेस्ट का मामला होता है ना, इसमें आप जब बारली शरीयत त्याग के मुल्क कौम की खिदमत के लिए तशरीफ़ लाए होते हैं ना, तो फिर आपको समझ तो आ नहीं रही होती, तो फिर आप कहते हैं ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ आपस ਚ ਨਿਬੜ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਈड ਤੇ हो जाइए हम। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि ये क्यों हुकूमत इसके अंदर क्यों इंटरवीन करे। भाई हुकूमत नहीं करेगी तो कल को अगर मुल्क के अंदर किसी किस्म का भी जो कि फूड सिक्योरिटी के मामला काफ़ी गंभीर हैं, वो ना भी हो तो किसान मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा आपकी। तो रूरल इकोनॉमी काशिफ साहब वो क्लैप्स कर जाएगी। तो फिर आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी वो भी देखने वाली बात है। कितनी आप इंडस्ट्रियां चला लोगे, तुसी कपड़े दी सनत ही किंज चला लोगे, ये ऐ बह जाएगी। ठीक है, अच्छा काशिफ साहब, यहाँ पर मुझे ना एक मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को महंगाई जैसे एक बहुत बड़े मसले का सामना, ठीक है, महंगाई बहुत बड़ा मसला है, और उसके अंदर यकीनन मिडिल क्लास भी पिस रही है। मिडिल क्लास ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ मुल्क चल रहा है, दीगर अखराजात चल रहे हैं। मैं इसी जानिब आ रही हूँ। देखें, आटे का थैला 500 रुपया सस्ता किया, हमें अच्छा लग रहा है, हमने तालियां बजा ली। रोटी 16 रुपए की कर दी, अच्छा लग रहा है। सॉरी, साढ़े ते घर विच तंदूर दी रोटी नहीं आंदी हैगी, लेकिन जो मजदूर खरीद रहा है तो बड़ी तालियां बजाई जा रही हैं इसके ऊपर। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बीच में दो जो पार्टीज़ हैं उनको एतमाद में लिया गया है, हमारा किसान और वो जो तंदूर वाला है, क्योंकि वो रोज़ की एक बोरी तो नहीं खरीदता होगा ना, उसने कुछ बोरियां ही खरीद कर रखी होंगी ना, उसकी लागत कितने की वो रोटी की बन रही है। तो ये पॉपुलिस्ट फैसला है ना। आप क्या कर रहे हैं कि उस गरीब शहरी मिडिल क्लास को, देखें अब वही है ना बात कि शहरी मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून देने के लिए वो जो गरीब काश्तकार है ना, उससे उसको थोड़ी सब्सिडी दिलवाई जा रही है। क्या बात ये ऐसे ही है कि जैसे मिडिल क्लास से टैक्स लेकर अपर क्लास के लिए मुल्क चलाया जाए। आपने बड़ी अहम बात की है कि जो शहरी क्लास है उसको सब्सिडाइज कर रहा है हमारा गरीब किसान। अभी आप इन्फ्लेशन सह लें, मैं नहीं कह सकती इन्फ्लेशन हाले तो होर नसी आ रही है। आज 4.5 रुपए ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਉਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣੋ ना आप, ये डिस्टॉर्ट ना करें। मैं और ਨਾਲ ही उन्होंने 30-40 रुपए बता दिए। सर, मैं फ्यूल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। फूड इन्फ्लेशन से, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक किसान के साथ बन रहा है ना, ठीक है, तो आप सहले, ऐसे मत करें, ऐसे मत करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप धकेल दें बिलो पॉवर्टी लाइन। या फिर ये कहें ना आपके उनको भी सब्सिडी दें। ये न्यू लिबरल इकोनॉमी का एजेंडा है। अच्छा, अगर आप न्यू लिबरल इकोनॉमी के एजेंडे को इनकलकेट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, तो वो ये है कि रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की हैं वो ख़त्म हो जाए, मार्केट टोटल कंट्रोल कर ले। और मैं ये आपको बता, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन, ये इट्स सॉर्ट ऑफ ए प्राइवेटाइजेशन ना। मैं ये हुकूमत इसको स्टोर करेगी, ये प्राइसिंग वगैरह, ये मार्केट का इशू। इसका नुकसान ये होगा कि आप किसान को एंटरप्रेन्योर बनने की तालीम दे रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो क्यों हो पहली बात ये। अभी इंडिया की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, 2020 में जब वो 3 मोदी लॉ लेकर आया और ज़बरदस्ती उसको अपर हाउस और लोअर हाउस से पहले पास हुआ और अपर हाउस से पास करवाया, तो पंजाब का किसान, लुधियाने का, जलंधर का किसान, वो इतने अवेयर थे। वहां पर वहां पर अन्य कूड़ेदान लिखा गया है नॉवल, ठीक है ना, और वहाँ की सिविल सोसाइटी पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी की तरह नहीं है। उन्होंने सपोर्ट किया, 4-5 महीने बैठे, बंदे मरे, 100 किसान मार दिया मोदी हुकूमत ने, तकरीबन 70 से लेकर 100 तक, ठीक है ना, वो उठे नहीं। और वो 3 कानून क्या थे कि मार्केट के हवाले कर रहा था मोदी किसान को,
अंबानी के हवाले कर रहा था, हमें भी अपने अंबानी चाहिए, हमें हमारे पास अंबानी नहीं है, हम वो शादियां एंजॉय नहीं कर सकते। आप देखें मोदी को वापस बंगाल का इलेक्शन हारने के बाद उनको वो वापस लेना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि अवेयरनेस का ये लेवल है वहाँ की जमहूरियत के ऊपर, हम बातें लेकिन करते हैं। काशिफ फिर ये भी याद रखें कि भारतीय किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। नहीं वो तो एक फिर आप, मैं तो इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, देखें बात तो सच है, एंड पे मैं आप मेरे मुंह से निकलवाएंगी कि जीतेगा तो अंबानी, जीतेगा तो मोदी, जीतेगा तो उसको पॉपुलिज्म, लेकिन भाई एक जद्दोजहद तो हुई। जीतेगा तो खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन। तो यहाँ पर तो वो बात, यहाँ पर तो आप करेंगे ट्वीट, आपको लोग समझाने आएंगे कि जी आप किस दौर में रह रहे हैं, हुकूमतें, आपके मिनिस्टर बैठ के बता रहे होते हैं हुकूमतों का काम नहीं है बिजनेस करना, ये तो प्राइवेट कंपनियों का काम अच्छा है। नहीं, मुझे गुस्सा आ अब आप जाएगा। न्यू लिबरल इकोनॉमी का एजेंडा देखो है मैंने ये। ते जुबान ते कड़ा लपाए जाते मैं कहते आपको हैं। बताऊं उनका एजेंडा यही है कि मतलब ये छोटे फार्मर्स जो है ना, इनको खत्म किया जाए, 2 किले 3 किले वाले लोगों को। तो यही बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी हमारे अंदर कि जैसे आपने एक बात कही थी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर है, इसको आप मार्केट के हवाले नहीं कर सकते। आप इस लेवल के ऊपर किसान को, इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको पॉलिसी बनानी होगी। आप खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। अगर आप खामोश तमाशाई अगर आप खुद को जमहूरी पार्टीज या जमहूरी हुकूमत गर्दानते हैं तो आप चुप नहीं हो सकते, चुप नहीं रह आप ऐसे खामोश नहीं हो सकते जैसे जैसे वो कहाँ वो वाकया हुआ था, खैर जहाँ पर भी हो, आप ऐसे खामोश नहीं हो सकते, आपको बोलना पड़ेगा। भाइयों में लड़ाई हो जाती है, हो जाती है, तो आपको बोलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ, मैं आखिरी बात अगर ये कहूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि मुझे याद है 2013 से लेकर 2018 तक का दौर, मुस्लिम लीग नवाज में भी ऐसे लोग हैं जो सीरियसली, जिनको पता है इस बात का, आपका एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी है। तो उस विंग को सामने लेकर आए, बजाय इसके कि आप औरंगजेब साहब के हवाले वो करके तो सब कुछ। मजबूरी है काशिफ साहब की, करिए समझा करो। मैं कुछ कहूँगी तो फिर या फिर ये है कि आप मूसा नकवी साहब से कहते हैं, वो पहुंचे हुए वो संभालें। अब कल्ली कल्ली जान दुख लाखते हजार काशिफ साहब, वो बेचारे पीसीबी में सिफारशी लोगों को निकालें, या वो मतलब वजारत दाखिला देखें, वो सेनेट में संभालें, वो बस कर दो, गंदम सारी खरीद के काकुल ले जाएं। खैर काशिफ साहब, अगर मैं इसको सीरियस नोट पे ख़त्म करना चाहूँ तो वो यही है कि ये जो होती है ना अर्बन मिडिल क्लास, इससे सारी सियासी जमातें डरती हैं, क्योंकि ये हुकूमतें गिराने में इस्तेमाल हो जाती है ये क्लास, तोला भी नहीं होता है। हुकूमतें गिराने में इस्तेमाल हो जाती है ये वाली क्लास, ठीक है, और किसी को मुसल्लत करने में भी इस्तेमाल में आती है ये क्लास। तो इससे सभी डरते हैं, लेकिन वो किसान बेचारे दा अगर सोचेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, जो कि जब मईशत मजबूत होगी तो आपकी जमहूरियत भी मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी तो मईशत भी मजबूत होगी। अब एक नारा लगा दें मेरे साथ आखिर में, ठीक है? एक नारा लगाना चाहता हूं मैं, किसान भूखा ते कुल जहान भुक्खा।